لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 رمضان المبارک 181 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ رمضان کی 13 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ہم یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موضوع ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال۔ آپ کے جو فضل و کمال تھے، اللہ نے جو آپ کو عظیم الشان عظمتیں عطا فرمایا تھا، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب ہے محدثین اعظام حیات و خدمات۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضل و کمال۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین، فقہا اور ائمہ فن سے علم و فن کی دولت حاصل کی تھی، اور وہ اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث اور فقیہ و ادیب، نحوی اور شاعر بن گئے تھے۔ آپ کی علمی وجاہت، زہد و تقوی، جہاد و شجاعت کا اعتراف ائمہ دین نے کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کی امامت و جلالت پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ تمام چیزوں میں امام تھے، ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی اور ان کی صحبت کی وجہ سے بخشش کی توقع کی جاتی تھی۔ تہذیب الاسماء میں یہ لکھا ہے۔ ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام 4 ہیں، امام ثوری، مالک، حماد بن زید اور عبداللہ ابن مبارک۔ الحمدللہ یہ بھی تہذیب الاسماء میں ہے۔ شعیب بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے کسی شخص سے ملاقات نہیں کی مگر ابن مبارک اس سے افضل تھے، یعنی انہوں نے جتنے لوگوں سے ملاقات کی ان سب سے افضل تھے۔ یہ بھی تہذیب الاسماء میں ہی لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک فقیہ، عالم، عابد، زاہد، شیخ، دلیر اور شاعر تھے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیکن عبداللہ ابن مبارک تو انہوں نے اپنے بعد اپنا مثل نہیں چھوڑا، یعنی ان کے بعد کوئی ان کی طرح کا نہیں ہوا۔ حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی تو انہوں نے ابن مبارک کی خوبیوں کا شمار کیا تو کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے حدیث، فقہ، نحو، لغت، شعر، فصاحت، زہد، ورع، خاموشی، قیام لیل، عبادت، حج، جہاد، شہ سواری، شجاعت، سب کچھ اپنی ذات میں جمع کر لیا تھا۔ جسمانی قوت اور لغو باتوں کا ترک کرنا، اپنے اور اصحاب سے کم اختلاف کرنا، یہ بھی آپ کی خوبیوں میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا کوئی بزرگ ہمارے پاس نہیں آیا۔ الحمدللہ جب بڑے بڑوں نے ایسا گن گایا ہو تو غور کیجئے عبداللہ ابن مبارک کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ ابن مبارک اپنے زمانہ کے مروجہ اسلامی علوم و فنون کے ماہر تھے، مگر ان کا خاص میدان علم حدیث تھا۔ وہ زمانہ طالب علمی میں حدیث قلم بند فرمایا کرتے تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے والد نے 50,000 درہم تجارت کے لیے ان کو دیے۔ وہ ان درہموں کو لے کر سفر کے لیے روانہ ہوئے، سارا مال علم حدیث کے طلب و جستجو میں خرچ کر کے واپس آ گئے۔ جب والد نے پوچھا ان درہموں سے کوئی اچھی جنس لاتے اور کتنا نفع حاصل ہوا، کیا کیے تم نے ان درہموں کا، تو ابن مبارک نے حدیث کے جو دفتر سفر میں تیار کیے تھے، سفر میں جو حدیث پاک لکھ کے جمع کیے تھے، باپ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ میں یہ لایا ہوں۔ والد بھی والد تھے الحمدللہ، وہ بھی بہت خوش ہوئے، گھر میں لے جا کر 30,000 درہم اور دیے اور کہا ان کو بھی اسی طرح کی تحصیل میں، اسی طرح کے علم کے حصول میں خرچ کر کے اپنی تجارت کو پوری کر لو۔ آپ نے وضع حدیث کے فتنہ کو روکنے کے لیے بڑی اہم خدمات انجام دی اور احادیث نبویہ کو کذب و افتراء کے اختلاط سے پاک رکھنے کے لیے ہماگیر جہد کی کوششیں کی۔ قوت حفظ و ضبط کا یہ عالم تھا کہ جو باتیں سنتے وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی یادداشت اتنی زبردست تھی کہ آپ جو کچھ بھی سنتے نا وہ یاد ہو جاتی۔ آپ کے ایک دوست کا بیان ہے کہ بچپن میں اور ابن مبارک ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں ایک شخص خطبہ دے رہا تھا، خطبہ بہت طویل تھا، ہم دونوں سنتے رہے۔ خطبہ جب ختم ہوا تو ابن مبارک نے کہا مجھ کو پورا خطبہ یاد ہو گیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ بات سن لی، بولا اچھا یاد ہو گیا تو سناؤ۔ ابن مبارک نے بلا تعمل، بلا روکے ٹوکے، بلا کسی ہچکچاہٹ کے
پورا خطبہ اول سے آخر تک سنا دیا۔ نعیم بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب کسی بات پر ناراض ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھے تیری کتابیں مل جائیں تو میں انہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ والد صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر مجھے تیری کتابیں مل گئی نا اے عبداللہ ابن مبارک تو میں تمہاری ساری کتابیں جلا دوں۔ میں نے عرض کی اس سے میرا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا سارا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔ غور کیجئے کیا قوت حافظہ آپ کی تھی۔ حدیث میں شغف کا یہ عالم تھا، حدیث پاک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس کے مذاکرے میں پوری رات بسر ہو جاتے تھے۔ علی بن حسن بن شقیق کا بیان ہے، جاڑے کی ایک رات میں عبداللہ ابن مبارک عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، مجھ سے ملاقات ہو گئی اور ایک حدیث پر گفتگو ہونے لگی۔ یہ مذاکرہ اتنا دراز ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ فجر کا وقت آ گیا اور مؤذن نے آذان دینی شروع کی۔ یعنی ایک حدیث پر گفتگو شروع کی، کیسی ایمان افروز گفتگو تھی وہ کہ ایک ہی حدیث پر گفتگو اور مذاکرہ کرتے کرتے رات سے عشاء کے بعد سے صبح ہو گئی۔ آپ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہر کس و ناقص سے حدیث کی روایت نہ کرتے اور نہ ہر شخص سے روایت قبول کرتے۔ روایت لینے اور نقل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ لوگوں نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا ہم علم کس سے حاصل کریں؟ فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے علم محض اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کیا ہو اور اسناد کے معاملے میں سخت ہوں، اسناد کے معاملے میں سند کے معاملے میں سخت ہوں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی ملاقات کسی ثقہ شخص سے ہوتی ہے لیکن اس کی ملاقات کسی غیر ثقہ شخص سے ہوتی ہے اور وہ اس سے روایت کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، ایسی روایت کی جائے جو ثقہ عن ثقہ مروی ہو۔ الحمدللہ انہیں علم حدیث سے اتنا لگاؤ تھا کہ پوری رات اس حدیث کی نقل اور ضبط میں آپ گزار دیتے تھے اور بسا اوقات پورے دن گھر سے باہر نہ نکلتے۔ کسی نے کہا آپ کو تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی، آپ کو ڈر نہیں لگتا اکیلے؟ فرمایا وحشت کی کیا بات ہے جبکہ مجھے اس تنہائی میں حضور اکرم اور صحابہ سے شرف صحبت کی دولت نصیب ہے۔ یعنی حدیث کی صحبت وہ حضور کی صحبت سمجھتے تھے، حدیث میں جو سند ہے اس کی صحبت آپ صحابہ کی صحبت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ابن معین فرماتے کہ ان کی مرویات کی تعداد 20-21 ہزار ہے، یعنی تقریباً 21 ہزار حدیثیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ الحمدللہ یہ تذکرۃ الحفاظ کے جلد 1 کے صفحہ 254 میں ہے۔ ان کے زمانے میں محدثین کسی حدیث پر اختلاف کرتے تو سب آپ ہی کی جانب رجوع کرتے، آپ جو کہتے وہی فیصلہ ہوتا۔ الحمدللہ اتنے زبردست شخصیت ہیں، آپ کی محدثانہ حیثیت دور شہروں میں بہت مشہور ہو گئی تھی اور ائمہ حدیث آپ کے مشتاق رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک پہلی مرتبہ حماد بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے خراسان سے۔ پوچھا خراسان کے کس شہر سے؟ جواب دیا منو سے۔ پھر دریافت کیا وہاں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، آپ انہیں بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کس طرح ہے؟ بولے ابن مبارک ہی تو اس وقت آپ سے خطاب کر رہا ہے، آپ سے کلام کر رہا ہے۔ حماد بن زید یہ سن کر بیتاب ہو گئے اور ان کو سلام کیا اور مرحبا کہا۔ یعنی دور دراز علاقے تک الحمدللہ آپ کی شہرت ہو چکی تھی۔ بڑے عظیم الشان شخصیت ہے، علماء کے درمیان تو بہت مشہور شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عظیم الشان محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ 13 رمضان المبارک حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہم نے ذکر خیر کے ارادے سے آپ کا تذکرہ آپ تک پہنچا دیا ہے، آپ سنیں بھی اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اللہ کریم اولیاء کرام کا، محدثین کا، مفکرین کا، تمام مقبول بندوں کا ہم کو خوب فیض عطا فرمائے، ناظرین کو بھی فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔